علیہ السلام کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھی۔ معروف القرآن میں ہے کہ ان کا نام لیہ بنت منشا بن یوسف علیہ السلام ہے۔ واللہ عالم۔ آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، 1000 اونٹ، 1000 بکریاں، 500 غلام اور 500 اہل و عیال تھے۔ آپ اس وقت کے مالداروں میں شمار ہوتے تھے اور ہر وقت خدا کی یاد میں مشغول رہتے اور شکر گزاری کرتے۔ شیطان آپ کی عبادت اور خدا کی شکر گزاری کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتا اور آپ کو اپنے پھندے میں پھنسانے کی کوشش کرتا۔ کبریائی سے ندا آئی کہ اے لین، ایوب میرا بندہ صالح اور شاکر ہے، اس پر تیرا اغوا کچھ اثر نہ کر سکے گا۔ شیطان نے کہا، خدایا کو ثروت و فراغت اور قدرت عطا کی ہے اور اس کی آنکھیں اولاد کی دید سے روشن ہیں، پھر تیرا شکر نہ بجا لائے۔ اگر تو اس سے یہ نعمت لے لے تو یہ ہرگز بھی تجھے یاد نہ کرے گا اور تیری بندگی سے بیزار ہو جائے گا۔ فرمایا، اے ابلیس، تیرا یہ گمان میرے بندے کے بارے میں غلط ہے۔ شیطان نے کہا کہ پروردگار عالم، اگر تو مجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط بخشے تو معلوم ہوگا کہ کس طرح بندگی کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، چل میں نے تجھے اس کی اولاد اور مال پہ تسلط دے دیا ہے۔ ابلیس لین خوش ہو گیا اور اپنی ذریت اور تابعداروں کو جمع کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کی مال مویشی دریا میں غرق کر دیے۔ شیطان خود گوالے کی صورت میں آیا اور مویشی ڈوب جانے کی خبر دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے اپنے فضل سے دیا تھا اور عدل سے لے لیا۔ پھر شیطان نے مایوس ہو کر اپنی ذریت سے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی ذرات اور خرمن کو آگ لگا دو۔ جب وہ سب جل کر راکھ ہو گئے تو شیطان نے آ کر کہا کہ آپ نمازوں میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر سب کھیت اور باغات جل کر فنا ہو گئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہی جواب دے کر عبادت میں مشغول ہو گئے، بلکہ کمال دلجمی سے فارغ ہو کر عبادات کرنے لگے۔ شیطان لین مغرور اور مضطرب ہو کر واپس ہوا۔ اس طرح اس نے سب گھر بار کا سامان تباہ و برباد کر دیا اور وہ ملعون ہر تباہی کی خبر حضرت ایوب علیہ السلام کو دیتا گیا۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام پہلے سے بھی زیادہ دل جمی اور عبادت کرنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی سب اولاد ایک مکان میں تعلیم و مشغول تھی۔ شیطان نے اس مکان کو ان پر گرا دیا اور فرزندان سعادت مند اس مکان کے نیچے دب کر مر گئے۔ یہ خبر بھی شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دے دی۔ پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام صابر و شاکر ہو کر عبادت میں مشغول رہے اور توکل کی رسی تھامے رکھی۔ ذرا بھی آپ کے مزاج میں تغیر نہ آیا۔ پھر خدا کا امتحان آپ کے بدن پر آ گیا۔ شیطان نے کہا کہ یا خدا، اب مجھے اس کے بدن پر اختیار دے، پھر معلوم ہوگا کہ یہ کس طرح عبادات کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ بغیر زبان اور دل اور کانوں کے میں نے تجھے تسلط دے دیا، یہ بھی تو کر کے دیکھ لے۔ چنانچہ شیطان بصورت ساحر مرد کے ہو کر آیا اور آپ کی ناک میں پھونک دیا۔ اس کی حرارت سے پورے بدن مبارک میں خارش شروع ہو گئی، جس سے گوشت پوست پھٹنے لگا اور تمام بدن میں کیڑے پڑ گئے، اور لوگوں نے آپ کو شہر سے باہر اور جھونپڑی میں ڈال دیا۔ ہر کوئی آپ سے بیزار ہو گیا سوائے بی بی رحمت کے، سے کمر بستہ ہو کر آپ کی خدمت کی۔ جب سب مال دولت ختم ہو گیا تو بی بی نیک بخت نے مزدوری شروع کی۔ نصف مزدوری خدا کے نام حضرت ایوب علیہ السلام کی تندرستی کے لیے صدقہ دے دیتی اور نصف پر خود اپنا وقت بھی گزارتی اور ایوب علیہ السلام کو بھی کھلاتی۔ جب بھی مزدوری کے واسطے جاتی تو راستے میں شیطان کھڑا ہوتا اور کہتا رہتا کہ تو جوان اور صاحب جمال ہے، کس واسطے مزدوری کرتی ہے اور اپنی جوانی کو تو ایسے آدمی کی خدمت میں برباد کرتی ہے۔ مصر میں ایک دولت مند سردار ہے، اس بیماری کو چھوڑ دے، میں تجھ کو اس سردار کے نکاح میں دے دوں گا، تیرا درجہ اونچ عزت کو پہنچاؤں گا۔ وہ بھی پاک اعتقاد والی، اس کی کسی بات کی طرف بھی التفات نہ کرتی، بلکہ واپسی پر وہ سارا حال حضرت ایوب علیہ السلام کو سنا دیتی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے کہ وہ ابلیس لین ہے، تو اس کی باتوں پر فریفتہ نہ ہو۔